بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام شیعان حیدر کرار کو بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے منتظر کا اخلاق، کہ امام زمانہ کے منتظرین کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہوگا، اور وہ دن روز عید سے کم نہ ہوگا جب ہمارے زمانے کے امام آخری حجت خدا روئے زمین پر تشریف لائیں گے۔ وہ امام جن کے زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، البتہ مصلحت خداوندی کے تحت وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، یا یوں کہا جائے کہ ان کی زیارت سے ہم محروم ہیں۔ یہ گناہ گار آنکھیں ان کی زیارت نہیں کر سکتی۔ ہم اسی امام کے منتظر ہیں اور ان کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اور یہ انتظار بھی ایک عبادت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میری امت کا سب سے افضل عمل فرج کا انتظار ہے۔ البتہ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ انتظار کس طرح کا ہو، اس کی کیا کیفیت ہو۔ یہ خود ایک سوال ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ انتظار کہتے کس کو ہیں، انتظار کے کیا معنی ہیں۔ انتظار لغت کے اعتبار سے لغت میں انتظار کسی کی راہ دیکھنا اور بہترین مستقبل کی امید میں ہے، اور اصطلاح میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی راہ دیکھنا اور ان کی بابرکت حکومت اور عالم گیتی میں عدل و انصاف کے قائم کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم انتظار کے دو مفہوم لیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مفہوم منفی ٹھہراؤ والا انتظار، یعنی راہ دیکھنے کی ایسی حالت کہ جو انتظار کرنے والوں کو کنارہ کش اور گوشہ نشین بنا دے، اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر موجودہ حالات کو دیکھتا رہے اور اپنے مستقبل کے لیے کوئی جد و جہد، کوئی اقدام نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں منفی ٹھہراؤ والا انتظار۔ مثال کے طور پر ایک انسان اپنے وقت کے امام کا انتظار تو کر رہا ہے، مگر وہ کوئی جد و جہد نہیں کر رہا، کوئی زمینہ ہموار نہیں کر رہا، کوئی راستہ ہموار نہیں کر رہا، فقط گوشہ نشین ہے۔ اس کو ہم کہیں گے منفی ٹھہراؤ والا انتظار۔ دوسرا مثبت اور متحرک انتظار، بہترین مستقبل کی ایسی امید جو انسان کو آمادہ اور متحرک کرے، یعنی اس کو بالکل آمادہ کرے۔ وہ امام کے لیے زمینہ ہموار کرتا ہے، زمینہ فراہم کرتا ہے، ایک ایسے شخص کی طرح جو کسی اہم مہمان کی آمد کا منتظر ہو اور اس کے استقبال کے لیے ہر قسم کی مکمل تیاری کرے۔ اس کو کہتے ہیں مثبت اور متحرک انتظار۔ یہ تھے انتظار کا معنی اور اس کا مفہوم۔ اب آئیے چلتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ انتظار کی کیا اہمیت ہے۔ حقیقی منتظرین کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کی احادیث میں بہت زیادہ ستائش کی گئی ہے، اور صحیح انتظار کو سب سے عظیم کام اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اگر حقیقی انتظار انسان کے قلب اور کردار و گفتار میں ظاہر ہو تو اس کے بہت ہی عظیم انفرادی اور سماجی اثرات ہوتے ہیں۔ حقیقی منتظر اپنے مولا کے شوق و دیدار اور صالحین کی حکومت و حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اس عظیم مہمانی کی مقدمات فراہم کرنے میں وہ ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ وہ ہرگز اس سے غفلت سے کام نہیں لیتا، وہ اپنے اخلاق کو آراستہ کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ اخلاق کہتے کس کو ہیں، اخلاق کے کیا معنی ہیں۔ اخلاق انسان کی باطنی صفات کو کہا جاتا ہے جو اس میں پائی جاتی ہیں، اور یہ لفظ اچھی اور نیک صفت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
اخلاق دین کا وہ حصہ ہے جو اعمال کی فضائل اور برائیوں کو بیان کرتا ہے۔ اخلاق انسان کی ان باطنی صفات کو کہا جاتا ہے جو اس کی عادت میں تبدیل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہدف انسانوں کے اخلاق کی اصلاح بتایا ہے، اور روایت میں سب سے نیک اور اخلاقی صفات کو مکارم الاخلاق سے یاد کیا ہے۔ منتظرین کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اور اسے چاہیے کہ اپنا نمونۂ عمل اپنے وقت کے امام کو قرار دے۔ کیوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب کسی کو اپنا نمونۂ عمل بناتا ہے تو وہ اس کی اچھائیوں کو اپنے اندر منتقل کرتا ہے۔ جو صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ وہی صفات اس کے اندر بھی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا والوں کو یا کسی اور کو اپنا نمونۂ عمل نہ بنائیں، بلکہ اپنے وقت کے امام کو اپنا نمونۂ عمل قرار دیں۔ اور جب ہم اپنے وقت کے امام کو اپنا نمونۂ عمل بنا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے اندر جو صفات کو دیکھیں کہ آخر ان کے اندر کون سے صفات پائی جاتی ہیں، اور کوشش کریں وہی صفات اپنے اندر بھی منتقل کریں۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت کریں، اور ہمیں جب ان کی معرفت ہوگی تبھی ہم ان کے اخلاق کو جان پائیں گے کہ امام کے اخلاق میں وہ کون کون سی صفات ہیں کہ جس کو ہمیں نمونۂ عمل بنانا چاہیے، اور ان صفات کو اپنے اندر لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام کی وہ کون کون سی صفات ہیں کہ جنہیں اپنے اندر ہمیں لانا چاہیے۔ سب سے پہلے امام کے علوم کی وسعت۔ یہ بات محقق ہے کہ امام مہدی مخلوق میں سب سے زیادہ وسیع اور تمام قدیم و جدید علوم و معارف کی تمام اقسام سے واقف ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا علم نہیں کہ جس کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد اور ائمہ علیہم السلام نے آپ کی علمی شان و منزلت کو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ حارث بن مغیرہ سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابا عبد الحسین ابن علی سے عرض کیا، مہدی کا کس چیز کے ذریعے سے تعارف ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، حلال و حرام کی معرفت کے ذریعے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو ان کی ضرورت ہوگی اور انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امام کی غیبت صغریٰ کے دور میں عالم اسلام کے لیے فقہ اور غیر فقہ میں مراجع اعلیٰ ہوں گے۔ آپ کی چاروں نائب مسلمانوں کے احکام کے متعلق درپیش مسائل آپ تک پہنچائیں گے اور ان کے جوابات بیان فرماتے تھے آپ، اور جعفری کے اکثر مسائل آپ ہی کے جوابات میں فقہا احکام میں جو فتوے دیتے تھے سبھی انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ شیخ صدوق نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر آپ کے فتووں کا ایک بہت بڑا مجموعہ مرتب کیا ہے۔ جب ہمارے امام کا علوم اس قدر وسیع ہے تو ہمیں چاہیے ہم بھی زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص علم دین حاصل کریں، اور خود بھی دین پر چلیں اور لوگوں کو بھی دین کی دعوت دے سکیں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ اور جب معاشرے میں وہ زمینہ ہموار ہوگا کہ ہمارے امام اسی دین کو مکمل طور پر جلد از جلد قائم کریں گے، اور یہ علم ہی ہے جو ہمارے اخلاق کو اعلیٰ اور بلند مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کریں تاکہ ہم امام کی اس صفت کو اپنے اندر منتقل کر سکیں۔ دوسرا، امام علیہ السلام کا صبر۔ امام کا صبر یہ ہے کہ آج جب امام پردہ غیب میں ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت جو ان کا حق ہے وہ ظالم اور غاصب حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے، کہ جو دین سے ہٹ کر حکومت کو چلا رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ امام کے چاہنے والے بھی
اسی طرح غلط اعمال اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جسے دیکھ کر امام بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ جب ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے، جب وہ گناہوں سے بھرے اعمال ہمارے امام کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے تو امام بہت رنجیدہ ہوتے ہوں گے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام اس بات پر بھی صبر کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح امام کے ماننے والے ہیں جو صبر کا مظہر ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی صفات کو اپنے اندر لانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ جب ہم کسی مصیبت یا امتحان میں مبتلا ہو جائیں گے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے امام کی طرح صبر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ تیسرا اور سب سے زیادہ اہم، امام علیہ السلام کا زہد۔ ائمہ علیہ السلام کی سیرت تمام فکر اور علمی میدانوں میں مشابہ ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک دنیا میں زہد اختیار کرنا اور دنیا کی تمام لذتوں اور خوشیوں سے کامل طور پر دور رہنا۔ ہر امام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے پر یہ واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں اعلیٰ زہد اختیار کیا۔ امام منتظر کی ولادت سے پہلے ہی کچھ روایات آپ کے زہد سے متعلق نقل ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ روایتیں یہ ہیں کہ مومر بن خلع نے امام ابوالحسن رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، قائم آل محمد علیہ السلام کا لباس سے سخت وعید ہوگا، ان کی غذا معمولی قسم کی ہوگی۔ اگر ہمارے امام زہد اس طرح کا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زہد اختیار کریں۔ ایک اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں اور زہد بھی اختیار کریں۔ تو دیکھا، یہ تھے صرف چند اخلاق امام کے، اور اس سے بھی کئی زیادہ ہمارے امام کے اندر اخلاق پائے جاتے ہیں جنہیں ہمیں اپنے اندر منتقل کرنا ہوگا۔ اور انتظار کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنا نمونہ عمل بھی بنا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جو صفات، اخلاقی صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ بھی اخلاقی صفات ہم بھی اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک منتظرین کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اس طرح آراستہ کریں کہ دنیا والے دیکھ کر کہیں کہ یہ کس امام کے ماننے والے ہیں، آخر ان کا کون امام ہے کہ جن کے یہ ماننے والے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امام کی اخلاقی صفات کو اپنے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔